بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں السلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء میں مذہبی اسکالر ازمن ظہیر قادری سے مختلف انبیاء اکرام کے حیات طیبہ پر مفصل بیان، علمی نکات اور ان کے پاکیزہ عادات کی باریکیاں۔ اور آپ نے کل سنا کہ بی بی جو ملکہ بلقیس تھیں، انہوں نے کس طرح اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو اپنے سفیر کو جب بھیجتی ہیں کہ کیا سلسلہ ہے۔ وہ آپ نے ہماری گزشتہ ایپیسوڈ میں دیکھ لیا، سن لیا کہ کیا سلسلہ تھا۔ اب جب حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے کسی بھی ہدیے کو لینے سے انکار کر دیا، اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اب واپس چلے جاؤ، سورہ نمل ورس نمبر 31 میں آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اب تم واپس چلے جاؤ اور جا کر اپنی ملکہ کو 2 ٹوک الفاظوں میں یہ بتا دو کہ میں تمہارا کوئی ہدیہ قبول نہیں کروں گا، اگر تو تم مان کر سر تسلیم خم کرتی ہو تو الحمدللہ، نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اب وہ بندہ جب واپس جاتا ہے تو جا کر سارے حالات و واقعات ملکہ کو بتاتا ہے۔ اب ملکہ نے جب سب کچھ سن لیا تو کہا کہ آپ ہم پر حملہ نہ کریں۔ اس نے جو خط بھیجا کیا کہا کہ آپ ہم پر حملہ نہ کریں، ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ کیونکہ سورہ نمل جو ہے اس کی ورس نمبر 38 کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ تمام واقعہ آپ کو قرآن مجید کے اندر مل جائے گا، اور اس کی تفاصیر بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو کیا کہا کہ اب آپ کا دربار جو ہے وہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ملکہ سبا اپنے گھر سے چل چکی ہے، اور اس نے اپنے تخت کو جو نہایت قیمتی تھا اس کو انہوں نے اپنے 7 محلوں کے اندر چھپا دیا ہے، جس کا وزن بہت ساری روایات آئیں، سمجھ لیں کہ بہت ہی وزنی تخت تھا کہ جو کوئی بندہ جتنے مرضی بندے لگ جائیں اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اب اس نے ظاہری بات سفر کرنا تھا، وہ بڑا قیمتی تخت تھا، اس نے اس تخت کو 7 محلوں کے اندر چھپایا، اور چھپا کر اس کا قافلہ جو ہے وہ چل پڑا بیت المقدس کی طرف۔ اب حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کا دربار سج گیا ہے، اور آپ کے پاس ہی عفریت جن، جو کہ جنوں کی سب سے بڑی قسم ہے، اور یہ بڑے ہی شرارتی جنات ہوتے ہیں کہ جن کو ہم اپنی عام زبان میں دیو کہتے ہیں۔ اب کیا ہوا جب آپ نے فرمایا کہ اے میرے درباریوں کہ ملکہ جو بلقیس ہے وہ یہاں آ رہی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے جو ہدہد نے تخت کا جو سلسلہ بیان کیا وہ تخت یہاں میرے پاس پہنچے، تاکہ ملکہ بلقیس کو آتے ہی نبی کی طاقت کا علم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے میرے دربار میں ایسا شخص جو اس تخت کو اس ملکہ کے آنے سے پہلے لے آئے۔ اب فاصلہ کتنا ہے؟ 2199 یعنی 2199 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں سے وہ تخت لانا ہے، اور اس تخت کا وزن بہت زیادہ ہے۔ عفریت جن کہنے لگا کہ یا حضرت آپ کا دربار جو ہے وہ دوپہر تک لگا رہتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ کا دربار جو ہے برخاست نہیں ہوگا، آپ اپنی جگہ سے بھی اٹھنے بھی نہیں پائیں گے، تو میں آپ کے لیے وہ تخت لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کے علم کے قربان جائیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بڑا دیر بتا رہے ہو، مجھے اس سے پہلے تخت چاہیے۔ جب آپ نے یہ بات کی تو مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ میرے دربار کے اندر کچھ انسان ایسے موجود ہیں جو اس سے کم عرصے میں ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتے ہیں، اور وہ تھے حضرت عاصم بن برقیہ، جو کہ آپ کے خاص و خاص وزیر تھے، اور آپ کے پاس ہی اکثر وہ رہا کرتے تھے، اور آپ کے وہ ہمراز تھے۔ آپ نے جب ان کی طرف دیکھا تو عاصم بن برقیہ علیہ رحمہ، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، قال الذی عندہ، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، پھر کیا ہوا جب سلیمان نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ کون تخت لائے گا، تو فرمایا بولا وہ شخص عندہ علم من الکتاب، اس بندے کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ کتاب کیا؟ زبور،
حضرت داؤد نبی علیہ السلام، کتاب پوری نہیں بلکہ من، علم من الکتاب، یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں جب من آتا ہے تو دراصل وہ کل کا جز ہوتا ہے۔ اب میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ عام بندے جو ہماری یہ تقاریر سنتے ہیں، ہمارا خاص مقصد یہی ہے، میرا اپنا ذاتی مقصد یہی ہے کہ ہم عام فہم گفتگو کریں اور آپ کو سمجھ آئے کہ ہم آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں۔ آج آپ اس گفتگو کو بڑے غور سے سنیں کہ من کیا ہے۔ بالفرض کریں آپ ایک دکان پر جاتے ہیں، وہاں آپ چاول خرید لیں گے، آپ نے دکاندار کو کہا کہ بھائی مجھے ذرا چاول دکھائیں کہ آپ کے پاس کیسے چاول ہیں۔ وہ دکاندار اندر جاتا ہے، اندر جا کر ایک مٹھ چاول کے لا کر آپ کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ چاول ہے۔ جب ان چاولوں کو لا کر اس نے آپ کے آگے کیا تو وہ چاول، مٹھی چاول جو ہیں وہ بوری کا من ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ وہ بوری پوری نہیں ہے، وہ بوری کا من یعنی بوری میں سے کچھ ہے جو لا کے اس نے آپ کو دکھا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ جس بندے نے عاصم بن برقیہ علیہ الرحمہ، جو کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کے امت کے ولی ہیں، وہ نبی نہیں ہیں، وہ ولی ہیں، ان کے پاس کیا تھا؟ علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، پوری زبور کا علم نہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی امت کے اندر وہ اولیاء کرام موجود ہیں جن کا تعلق ہی باب العلم سے ہے، جن کی نسل پاک ہی باب العلم یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم سے ہے، کہ جنہوں نے علم کے دریا بہا دیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا علی علم کی تہ سے علم لے کر آیا کرتے تھے۔ سوچیں کہ نبی کی امت کے ولیوں کے پاس کتنا علم ہوگا جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب وہ عاصم بن برقیہ کی طاقت ذرا آپ سنیں، جب انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ نے ان کی طرف دیکھا حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے کہ بھئی آپ کیا کہتے ہو، انہوں نے کہا یا حضرت ابھی آپ پلک بھی نہیں جھپکیں گے، ابھی آپ پلک بھی نہیں جھپکیں گے، انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، تو میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے بھی اپنی پلک کو جھپک کر دوبارہ جب اوپر کیا تو آپ نے کیا دیکھا؟ وہ تخت آپ کے سامنے تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے طاقتور بندے جو ہیں وہ پیدا کیے دنیا میں۔ اور دراصل بزرگوں نے شاہ فرمایا حضرت عاصم بن برقیہ اس وقت اپنی زبان میں یا حیو یا قیوم کا ورد بہت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت ان کے ہاتھ پر دکھا دی، اور دراصل کسی بھی نبی کی کرامت، کسی بھی نبی کی کرامت نبی کے معجزے کا فیض ہوتا ہے۔ نبی کو براہ راست فیض ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ولی کو فیض مل رہا ہوتا ہے نبی کے معجزے سے۔ کیونکہ پوچھنے والے یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ سلیمان نبی علیہ السلام خود نہیں تخت لا سکتے تھے؟ انہوں نے تو صرف ایک طاقت دکھائی اپنی امت کے ولی کی کہ دیکھو میری امت کے ولی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ تخت لا سکتا ہے۔ تو سوچو کہ سلیمان نبی علیہ السلام کے اندر کتنی طاقت ہوگی، سلیمان نبی علیہ السلام کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیا انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اتنی دیر تک تخت آپ کے پاس لے آؤں گا کہ ابھی آپ آنکھ جھپکیں، تو دراصل مفسرین نے شاہ فرمایا کہ دراصل حضرت عاصم بن برقیہ کیا کہنا چاہتے تھے کہ یا حضرت آپ میرے پیر و مرشد ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ میرے نبی ہیں، جب تک آپ کی نگاہ مجھ پر رہے تب تک میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں، چاہے وہ ملکہ بلقیس کا منو وزنی تخت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے ماتحت رہتے ہوئے میں وہ تخت فوراً لے آؤں گا، اور جب آپ کی نگاہ مجھ سے ہٹی تو میں کچھ نہیں رہوں گا۔ اس وقت آپ نے جب تخت لا کر سامنے کیا تو حضرت سلیمان نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے شاہ فرمایا کہ اس کے اندر تھوڑی رد و بدل کر دو کہ ملکہ بلقیس آ جائے تو اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ اس کا تخت ہے کہ کیا ہے۔ بھلا دیکھیں کہ وہ کتنی عقل مند عورت ہے، وہ پہچانتی ہے اس بات کو کہ نہیں پہچانتی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہم آپ کو اپنی اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو آقا علیہ السلام کے امت کے ایک ولی کا واقعہ اور ان کی طاقت بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہ اگلی ایپیسوڈ میں بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین۔